نحمده ونصلي ونسلم على رسوله الكريم اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ناظرین، یہ ماہ مبارک ربیع الثانی کا ہے اور اس ماہ مبارک میں بالخصوص حضرت غوث پاک شیخ عبدالقادر جیلانی محبوب سبحانی کا عرس مبارک منایا جاتا ہے، جسے بڑی 11ویں شریف کے نام سے یاد کیا جاتا ہے۔ ناظرین، آج آپ کے سامنے حضرت غوث پاک کے والد گرامی حضرت موسیٰ جنگی دوست کی معافی کا ایک واقعہ ذکر کرنا ہے۔ ناظرین، سیرت غوث پاک کے اندر اور باقی کتب اولیاء کے اندر یہ بیان کیا گیا ہے کہ حضرت غوث پاک کے والد گرامی کا نام حضرت صالح موسیٰ جنگی دوست تھا۔ ناظرین، حضرت غوث پاک کے والد گرامی یہ اس شان کے مالک ہیں کہ مجاہدات اور ریاضات میں بے پناہ اور بے حد بقیہ اولیاء کرام سے زیادہ درجہ رکھتے تھے، اور آپ نے کثرت کے ساتھ عبادات الہی میں گزارے اور اللہ رب ذوالجلال کے ذکر اور فکر میں آپ نے اوقات گزارے۔ چنانچہ سیرت غوث پاک اور دیگر کتب اولیاء میں یہ بات موجود ہے کہ آپ کے والد گرامی کا جو اسم گرامی تھا وہ حضرت ابو صالح موسیٰ جنگی دوست تھا۔ ناظرین، آپ اللہ کے ان اولیاء میں سے ہیں جو کثرت کے ساتھ شب و روز اللہ کی عبادت میں محو ہوتے تھے اور اللہ رب ذوالجلال کو راضی کرنے کی خاطر اپنے تمام اوقات بسر کرتے تھے اور اللہ رب ذوالجلال کی رضا کی خاطر ہمیشہ اعمال صالحہ کرتے تھے، اور آپ نے ہمیشہ اہل دنیا کو یہ سبق دیا ہے کہ جب بھی تمہارا کوئی عمل ہو وہ نیکی کا ہو اور اللہ کی رضا کا ہو اور اللہ رب ذوالجلال کو راضی کرنے کے لیے ہو، اور کوئی بھی نیک عمل آپ نے فرمایا اس درجے میں قبولیت کو نہیں پہنچ سکتا جب تک تمہارے اندر اخلاص اور تقوی کا عنصر نہ ہو۔ جب بھی تم کسی بھی نیک عمل میں اخلاص کا عنصر نہیں رکھو گے تو تمہاری وہ نیکی تمہیں کسی طرح بھی فائدہ نہیں دے پائے گی۔ یہ آپ نے اپنی تعلیمات اپنے چاہنے والوں کو عطا فرمائی ہے کہ ہمیشہ تمہیں اللہ رب ذوالجلال کی عبادت کرتے ہوئے اس ذات کو راضی کرنے کے لیے خشوع و خضوع کے ساتھ ساتھ اللہ پاک کی رضا کی نیت ہوگی تو پھر عبادات کا لطف بھی آئے گا اور اللہ رب ذوالجلال کی ذات تم سے راضی بھی ہوگی۔ ناظرین، یہ حضرت غوث پاک کے والد گرامی حضرت موسیٰ جنگی دوست یہ بڑی عظمتوں کے حامل بزرگ ہیں، بڑی شان کے مالک بزرگ ہیں، اور آپ کی عظمتوں کو جو ہے کثرت کے ساتھ بیان کیا جاتا ہے، اور آپ کے القاب کا بھی ذکر ہوتا ہے کہ حضرت موسیٰ جنگی دوست جو ہے آپ کا لقب جنگی دوست تھا، اور مشہور جو تھے آپ وہ ابو صالح سے تھے۔ ناظرین، حضرت غوث پاک شیخ عبدالقادر جیلانی محبوب سبحانی کے والد گرامی حضرت موسیٰ جنگی دوست کے متعلق جو روایات میں آتا ہے کہ آپ ایک مرتبہ مجاہدے کی غرض سے ایک دریا کے کنارے میں اللہ کی عبادت میں محو تھے، ذکر الہی میں محو تھے اور اللہ اللہ کر رہے تھے۔ اسی دوران آپ کو طلب ہوئی کھانے کی اور آپ نے دیکھا کہ وہاں قریب سے آپ نے دیکھا کہ ایک سیب جو ہے وہ دریا میں بہتا ہوا آ رہا ہے،
बस जैसे ही आपने देखा, आपने उस सेब को पकड़ा और पकड़ कर आपने उसको तनावल फरमा लिया। बस जैसे आपने तनावल फरमाया, फिर आपके ख्याल में आया कि ए मूसा जंगी दोस्त, तुमने वो सेब तो खाया है, मगर इस सेब के मालिक से तो तुमने इजाज़त तलब नहीं की। बस इस ख्याल के पेश नज़र हज़रत गौसे पाक के वालिद गिरामी उसी दरिया के किनारे चलते हैं और सफ़र करते करते आप तशरीफ़ ले आए। कुछ वक़्त के बाद जब आप तशरीफ़ ले आए और ये लंबा सफ़र जब तय हो गया, तो आपने देखा कि उस दरिया के साथ एक दरख्त था सेब का, जिसके टहनियाँ लटक रही थी दरिया की तरफ। बस आप समझ गए कि इसके फल यानी सेब टूट रहे होंगे और वो दरिया में आ रहे हैं। चुनाचे आपने उसके मालिक का नाम पूछा कि इस बाग के मालिक का नाम क्या है, और बताया गया कि इस बाग के मालिक का नाम जो है वो हज़रत अब्दुल्ला सोमई रहमतुल्लाह अलैह है, और ये बहुत बड़े बुज़ुर्ग थे और तकवा और विलायत में अपनी मिसाल आप थे, और बहुत बड़े अब्दाल में आपका शुमार होता था। सादात ख़ानदान से आपका ताल्लुक़ था। और जब हज़रत गौसे पाक शेख अब्दुल कादिर जिलानी ने इनके मतलब पूछ लिया, तो साथ एक महल था उस बाग के, तो बताया गया कि ये महल उसी हज़रत सैयदना अब्दुल्ला सोमई रहमतुल्लाह अलैह के है, जिनका ये बाग है। चुनाचे हज़रत गौसे पाक शेख अब्दुल कादिर जिलानी रज़ी अल्लाह ताला अन्हु चले गए और आपने जाके उनसे गुजारिश की, और आपने फरमाया कि इस तरह आपका सेब आ रहा था और मैंने वो सेब उठा के खा लिया और आपसे इजाज़त नहीं ली, लिहाजा मैं इसीलिए तुम्हारे पास आया हूँ कि मुझे उस सेब खाने की गलती की माफ़ी चाहिए, चूँकि मैंने बग़ैर इजाज़त के वो सेब खाया है। नाज़रीन, बड़ी ही हैरानी की बात ये है, हज़रत गौसे पाक शेख अब्दुल कादिर जिलानी रहमतुल्लाह अलैह के वालिद गिरामी की आपने जैसे ही उनसे माफ़ी तलब की, तो फ़ौरन हज़रत अब्दुल्ला सोमई रहमतुल्लाह अलैह ने फरमाया कि देखो भाई, ये माफ़ी तो तुम मिलेगी, लेकिन माफ़ी से पहले हमारी कुछ शराइत हैं, उन शराइत को पूरा करना होगा। जब उन शराइत को पूरा कर लोगे, फिर तुम्हें माफ़ी मिल जाएगी। तो आपने फरमाया वो शराइत क्या है? तो हज़रत अब्दुल्ला सोमई रहमतुल्लाह अलैह ने फरमाया 12 साल आप हमारी खिदमत में रहोगे, हमारे पास रहोगे, और फिर इसके बाद आपको माफ़ी मिलेगी। चुनाचे आप अंदाज़ा फरमाएं इस वाक़े से कि हज़रत गौसे पाक के वालिद ने एक सेब की माफ़ी गरज से गए थे, तो अर्ज़ किया हुज़ूर मैं 12 साल आपकी खिदमत में रहूँगा, लेकिन मुझे एक सेब के खाने की माफ़ी चाहिए। नाज़रीन, हज़रत गौसे पाक शेख अब्दुल कादिर जिलानी के वालिद गिरामी 12 साल हज़रत सैयदना अब्दुल्ला सोमई रहमतुल्लाह अलैह की बारगाह में रहे और 12 साल ही उनकी खिदमत में रहे। और 12 साल जब ख़त्म हो गए, तो फिर आपने कहा हुज़ूर 12 साल ख़त्म हो गए हैं, आपकी शर्त ख़त्म हो गई है, अब तो मेहरबानी फरमाएं, मुझे मुआफ़ फरमा दें। हज़रत गौसे पाक शेख अब्दुल कादिर जिलानी के वालिद गिरामी हज़रत अबू सालेह मूसा जंगी दोस्त ने जब ये जुमला कहा, तो हज़रत अब्दुल्ला सोमई रहमतुल्लाह अलैह फरमाने लगे, नहीं, अभी भी एक और शर्त है, अगर उसको पूरा करोगे फिर तुम्हें माफ़ी मिलेगी। नाज़रीन गिरामी, बड़ी हैरानी की बात यह है कि दुनिया इंसानियत का ये पहला शख्स है जो एक सेब की माफ़ी की गरज से इतना अरसा काम कर रहा है, और फिर भी उस बावजूद भी वो अल्लाह के उस नेक बंदे के पास इल्तिजा कर रहा है कि मुझे माफ़ी चाहिए, आप मुझे माफ़ फरमा दे। नाज़रीन गिरामी, हज़रत गौसे पाक शेख अब्दुल कादिर जिलानी रज़ी अल्लाह ताला अन्हु के वालिद गिरामी हज़रत सैयदना अबू सालेह मूसा जंगी दोस्त रहमतुल्लाह ताला अलैह ने जब ये कहा, और इसके कहने के बाद भी आपने कबूल फरमाते हुए कहा हुज़ूर ठीक है, अगर आपकी कोई और शर्त है
میں اس کو بھی قبول کرتا ہوں، لیکن مجھے میری اس غلطی کی معافی چاہیے۔ ناظرین، حضرت سیدنا شامعی رحمۃ اللہ علیہ نے فرمایا ایک شرط وہ یہ ہے کہ تم میری ایک لڑکی ہے جس کے 4 عیب ہیں، ان عیبوں کے باوجود بھی تم ان سے نکاح کرو گے۔ اگر تم ان سے نکاح کرو گے تو میں تمہاری خطا کو، تمہاری غلطی کو معاف کر دوں گا۔ ناظرین، حضرت غوث پاک شیخ عبد القادر جیلانی کے والد حضرت موسیٰ صالح جنگی دوست فرماتے ہیں ٹھیک ہے، میں ان تمام عیوبات کے باوجود بھی ان سے نکاح کرنے کے لیے راضی ہوں اگر مجھے میری اس خطا کی معافی مل جائے۔ فرمایا بالکل تمہیں معافی مل جائے گی، لیکن یہ شرط پوری کرنی ہوگی۔ وہ کیا 4 عیب تھے؟ حضرت ابو صالح موسیٰ جنگی دوست کی بارگاہ میں حضرت سیدنا عبداللہ شامعی کہتے ہیں کہ میری بیٹی کے 4 عیب ہیں۔ پہلا عیب یہ ہے کہ وہ آنکھوں سے اندھی ہے، اور دوسرا عیب یہ ہے کہ وہ کانوں سے بہری ہے، اور تیسرا عیب یہ ہے کہ وہ ہاتھوں سے ٹنڈی ہے، یعنی ہاتھ اس کے جو ہے وہ کام نہیں کر رہے، یا اسی طرح کہا چوتھا عیب یہ ہے کہ وہ پاؤں سے لنگڑی ہے۔ یہ 4 عیب میری بیٹی کے اندر ہیں، اور اس عاجزہ میری بیٹی کو اپنے نکاح میں قبول کرو گے، اور پھر نکاح میں قبول کرنے کے بعد بھی 2 سال تمہیں میری خدمت میں رہنا ہوگا، اس کے بعد پھر تم جہاں جانا چاہو گے میری طرف سے اجازت ہوگی۔ ناظرین گرامی، سوچنے کا مقام یہ ہے، حضرت ابو صالح موسیٰ جنگی دوست پھر بھی کہہ رہے ہیں حضور مجھے یہ قبول ہے۔ ناظرین، یہ نکاح ہوا، نکاح ہونے کے بعد حضرت غوث پاک شیخ عبد القادر جیلانی کے والد گرامی جیسے ہی کمرے میں پہنچتے ہیں تو معاملہ کچھ الٹ ہوتا ہے، واقعہ کچھ الٹ ہے، چونکہ آپ سے تو یہی کہا گیا تھا کہ وہ ٹنڈی ہے، لنگڑی ہے اور معذور ہے، مگر یہاں صورتحال کچھ اور ہے کہ نہ وہ معذور ہے، نہ وہ ٹنڈی ہے، نہ وہ لنگڑی ہے، نہ کوئی اور عذر پایا جا رہا ہے، جبکہ آپ سے یہ کہا گیا تھا کہ ان کے اندر یہ عذر ہے۔ ناظرین، جیسے ہی حضرت صالح یعنی ابو صالح موسیٰ جنگی دوست نے دیکھا تو آپ پریشان ہو گئے کہ مجھ سے تو کچھ اور کہا گیا، لیکن یہاں تو اعضاء صحیح سالم ہے، اور یہ خاتون چودھری کے چاند کی طرح چمک رہی ہے، اور بالکل اس کے اندر وہ تمام عیوبات نہیں ہیں۔ تو حضرت غوث پاک کے والد نے کمرے کے اندر ایک کنارے میں، ایک کونے میں بیٹھ کر آپ نے مصلی بچھایا اور ساری رات ریاضت میں گزار دی، عبادت میں گزار دی، ساری رات اللہ رب ذوالجلال کی راہ میں عبادت کرتے ہوئے اوقات گزار دیے، اور اس حال پہ پریشان تھے کہ مجھ سے کیا کہا گیا اور یہاں تو بات کچھ اور ہے۔ ناظرین گرامی، جیسے ہی صبح ہوئی حضرت عبداللہ شامعی رحمۃ اللہ علیہ نے دیکھا اور فرمانے لگے اے ابو صالح موسیٰ جنگی دوست، پریشان کیوں ہو، کیوں حیران ہو، کس لیے تمہیں حیرانی ہو رہی ہے؟ انہوں نے کہا حضرت حیرانی اس لیے ہو رہی ہے آپ نے جو اوصاف بتائی تھی وہ تو اوصاف ہے نہیں ہے۔ تو حضرت ابو صالح کو حضرت عبداللہ شامعی نے فرمایا کہ دیکھو میں نے تمہیں جو اوصاف بتائی تھی وہ بالکل درست ہے۔ پہلی بات یہ تھی کہ میں نے کہا میری بیٹی اندھی ہے، فرمایا اس لیے کہ میری بیٹی نے آج تک کسی نامحرم کو دیکھا نہیں ہے، اسی نیت سے میں نے کہا تھا وہ اندھی ہے۔ اور فرماتے ہیں میں نے کہا کہ وہ کانوں سے بہری ہے، اس لیے کہ آج تک میری بیٹی نے کسی نامحرم کی بات سنی نہیں تھی، اس لیے میں نے کہا تھا کانوں سے بہری ہے۔ اسی طرح میں نے ہاتھوں کی معذوری کی بات کی تھی، فرماتے ہیں اس لیے کہ آج تک اس میری بیٹی کے جو ہاتھ ہیں وہ کسی نامحرم کی طرف گئے نہیں ہیں، اس لیے میں نے کہا یہ ہاتھوں سے معذور ہے۔ فرمانے لگے اسی طرح میں نے کہا کہ پاؤں سے لگنی ہے، فرمایا کہ اس میری بیٹی نے زندگی جب تک یہاں گزاری ہے ایک لمحہ بھی اس کے پاؤں اللہ کے حکم کی خلاف ورزی کی طرف چل کر
نہیں گئے۔ میں نے اس لیے کہا جب یہ توجیحات حضرت ابو صالح موسیٰ جنگی دوست نے سنی تو آپ کے دل میں اپنی بیوی کی قدر و منزلت بیٹھ گئی، اپنی بیوی کی محبت بیٹھ گئی، بیوی کی جو ہے وہ شان اور اہمیت بیٹھ گئی، اور اس طرح آپ نے اپنے اوقات زندگی گزارے۔ ناظرین، یہاں بتانے کا مقصد یہ ہے کہ آپ نے نکاح بھی ہو گیا، پھر 2 سال پھر کیوں رکھا؟ اس کی وجہ یہ تھی، حضرت عبداللہ سمعی یہ چاہ رہے تھے کہ جس طرح عبد القادر جیلانی رضی اللہ تعالیٰ جو آنے والے بیٹے تھے ان کی آپ نوید رکھتے تھے، آپ کو ان کی خبر تھی اللہ کی طرف سے، تو چنانچہ اس لیے آپ نے کہا کہ موسیٰ صالح جنگی دوست یہیں رہیں گے، ان کا بیٹا ہوگا، اس بیٹے کی ولادت کے بعد پھر ان پر کچھ نوازشات کہیں گے جو علم و ولایت کی ہوں گی، پھر اس کے بعد ان کو رخصتی ملے گی۔ ناظرین گرامی، اس واقعے سے کئی سارے مسائل ثابت ہوتے ہیں اور کئی ساری شانیں ثابت ہوتی ہیں اور کئی سارے مراتب واضح ہوتے ہیں۔ ناظرین گرامی، آپ کے علم میں ہو گیا کہ جس شخص کے اندر ولایت ہوتی ہے اس ولایت کا جو تعلق ہوتا ہے وہ ماں باپ سے ہوتا ہے۔ اگر ماں باپ متقی ہوگا، پرہیزگار ہوگا، صالح ہوگا، نیک ہوگا، اللہ کی تابعداری کرنے والا ہوگا، اللہ کی عبادت کرنے والا ہوگا، اللہ کے ذکر اذکار کرنے والا ہوگا، اللہ رب الجلال کی تابعداری میں اعلیٰ پیمانے پر کھڑا ہوگا، جب ماں باپ ایسے ہوں گے تو بیٹا ان کا غوث پاک شیخ عبد القادر جیلانی ہوگا، بیٹا ان کا وہ ہوگا جس کا قدم ہر ولی کی گردن پہ ہوگا، بیٹا ان کا وہ ہوگا جس کے شب و روز اللہ کے حکم کی تابعداری ہوگی، بیٹا ان کا وہ ہوگا جن کی شانیں یہ ہوں گی کہ کبھی وہ عبد القادر جیلانی بنے گا، کبھی وہ داتا علی حجویری بنے گا، کبھی سیدنا مہر علی بنے گا۔ ناظرین گرامی، جن کے والدین متقی اور پرہیزگار ہوتے ہیں، اللہ کی تابعداری میں شب و روز گزارنے والے ہوتے ہیں، جن کا ایک ایک لمحہ اللہ کی اطاعت میں اور ان کی